آج کے مضمون کی طرف چلیں گے اور پھر سیاق و سباق کو بھی ہم دیکھیں گے کہ پچھلے ہفتے ہم نے کیا پڑھا، کیونکہ یہ ایک بائبل مقدس ایک ایسی واحد کتاب ہے جو الہامی ہے، جو اپنے متن کو اور سیاق و سباق کو ساتھ میں لے کر چلتی ہے۔ تو اگر ہم یوں نہ کریں گے تو ہم بات کو سمجھ نہیں پائیں گے۔ آئیں میرے ساتھ، آج کا حوالہ مرکز کی انجیل 13واں باب، اس کی پہلی 13 آیات، اور اس میں جو سب سے الرٹ کرنے والی بات ہے، مسیح یسوع پیشن گوئی کرتے ہیں ہیکل کی تباہی کے لیے، لیکن اس کا جو ذیلی عنوان ہے جس کے اوپر ہم غور کریں گے وہ ہے غیر یقینی وقت میں مسیح کی پیروکاری، کیونکہ مسیح یسوع نہ صرف پیشن گوئی کرتے ہیں اس میں، بلکہ وہ ان اوقات کے بارے میں بتاتے ہیں کہ کیا کیا ہوگا دنیا میں، ایمانداروں کے ساتھ ساتھ کیا کیا ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایمانداروں کی ذمہ داری کیا ہوگی۔ امید ہے آپ اس بات کو سمجھ گئے ہیں۔ آئیں ہم ان آیات کا مطالعہ کریں، تلاوت کریں، اور پھر ہم اپنے اس اقتباس کی تفسیر کرنا شروع کریں گے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، پہلی آیت ہے، 13واں باب ہے، اور اس کی پہلی آیت میں یوں مرقوم ہے: جب وہ ہیکل سے باہر جا رہا تھا تو اس کے شاگردوں میں سے ایک نے اس سے کہا، اے استاد، دیکھ، یہ کیسے کیسے پتھر اور کیسی کیسی عمارتیں ہیں۔ یسوع نے اس سے کہا، تو ان بڑی بڑی عمارتوں کو دیکھتا ہے، یہاں کسی پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا جو گرایا نہ جائے گا۔ آیت نمبر 3: جب وہ زیتون کے پہاڑ پر ہیکل کے سامنے بیٹھا تھا تو پترس اور یعقوب اور یوحنا اور اندریاس نے تنہائی میں اس سے پوچھا، ہمیں بتا، یہ باتیں کب ہوں گی، اور جب یہ سب باتیں پوری ہونے کو ہوں اس وقت کا کیا نشان ہے؟ یسوع نے ان سے کہنا شروع کیا کہ خبردار کوئی تم کو گمراہ نہ کرے۔ بتھیرے میرے نام سے آئیں گے اور کہیں گے کہ میں ہی ہوں، اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ اور جب تم لڑائیاں اور لڑائیوں کی افواہیں سنو تو گھبرا نہ جانا، ان کا واقعہ ہونا ضرور ہے، لیکن اس وقت خاتمہ نہ ہوگا۔ آیت نمبر 8: کیونکہ قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی، جگہ جگہ بھونچال آئیں گے اور کال پڑیں گے، یہ باتیں مصیبتوں کا شروع ہی ہوں گی۔ لیکن تم خبردار ہو، کیونکہ لوگ تم کو عدالتوں کے حوالہ کریں گے اور تم عبادت خانوں میں پیٹے جاؤ گے، حاکموں اور بادشاہوں کے سامنے میری خاطر حاضر کیے جاؤ گے، تاکہ ان کے لیے گواہی ہو۔ اور ضرور ہے، پہلے سب قوموں میں انجیل کی منادی کی جائے، لیکن جب تمہیں لے جا کر حوالہ کریں تو پہلے سے فکر نہ کرنا کہ ہم کیا کہیں، بلکہ جو کچھ اس گھڑی تمہیں بتایا جائے وہی کہنا، کیونکہ کہنے والے تم نہیں ہو بلکہ روح القدس ہے۔ اور بھائی کو بھائی اور بیٹے کو باپ قتل کے لیے حوالہ کرے گا، اور بیٹے ماں باپ کے برخلاف کھڑے ہو کر انہیں مروا ڈالیں گے۔ آخری آیت: اور میرے نام کے سبب سے سب لوگ تم سے عداوت رکھیں گے، مگر جو آخر تک برداشت کرے گا وہی نجات پائے گا۔ خدا ان کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے ہمیں برکت ملے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم مرکز کی انجیل کا تفسیری مطالعہ کر رہے ہیں پہلے باب میں سے، اور جناب من، آپ نے پہلے باب ہی سے مسیح یسوع کی شخصیت کے بارے میں
पहली ही आयत में सीखा, और वो क्या था कि खुदावंद यीशु मसीह की खुशखबरी का शुरू जो इब्ने खुदा है। ये टाइटल इस बात की गवाही देता है कि ये उस दौर के जो शहंशाह था उसके लिए चैलेंज था, कलीसिया के लिए चैलेंज था कि वो रोम में रहते हुए कैसे कैसर अगस्तस को, जो अपने आप को खुदा का बेटा कह चुका है, उसका इनकार करें और मसीह यीशु का इकरार करें। यही बात दरअसल पूरी अंजील में हमने सीखी। पिछला जो चैप्टर था 12वां बाब, उसमें हमने एहतताम करते हुए एक नहायत अहम सवाल सीखा, लेकिन उस सवाल से पहले 4 मुख्तलिफ यहूदी फिरकों ने मसीह के ऊपर सवाल किए, और उनके सवाल का मकसद मसीह को हलाक करना। और जब मसीह ने उन्हें लाजवाब कर दिया, तो मरकस 12वें बाब में हमें बताता है कि कोई उसके सामने और सवाल ना कर सका, बल्कि सब खामोश हो गए। यानी कि उस वक्त के तमाम तर अक्ल रखने वाले, हिकमत रखने वाले और अपने सबसे उम्दा सवाल लेके आने वालों के जवाबात दे दिए और उन्हें लाजवाब कर दिया। अब मसीह यीशु उन्हें एक अहम तरीन सवाल करते हैं, जिसके बारे में हमने पिछले हफ्ते बात की कि क्या मसीह इब्ने दाऊद है या उसका रब है। तो ये सवाल दरअसल हमसे पूछा जाता है, हर रोज पूछा जाता है कि यीशु मसीह कैसे खुदा हो सकता है, जबकि वो रोटी खाता है, जबकि वो पानी पीता था, जबकि वो सोता था, जबकि वो तमाम इंसानी काम करता था। तो मसीह यीशु भी यही सवाल कर रहे हैं, और ये दरअसल सवाल वो अपनी तरफ से नहीं कर रहे, बल्कि वो ज़बूर 110 की पहली आयत में से पूछ रहे हैं। और हमने इसके बारे में बात की कि रबी इस बात को मानते थे कि मसीहा जो होगा वो बशर भी होगा, वो इलाही जात भी होगा, और इसके बारे में हमने तफसील से बात की। अब जब यीशु मसीह उनको ये बात बता चुके कि वो ही मसीहा है, वो ही बशर और इलाही जात है, उसके बाद मसीह यीशु फिर फकीयों और फरीसियों की रियाकारी और उनकी हिपोक्रेसी, मुनाफिकत के ऊपर बात करते हैं, और दिखाते हैं कि वो लंबे लंबे चोगे पहनते हैं, लंबी लंबी दुआएं करते हैं, ताकि लोग उनको रास्तबाज जाने। लेकिन मसीह यीशु इस बात की दलील देते हैं कि ये लोग शानदार लिबास और शानदार काम दिखावे के लिए करते हैं, लेकिन इनके दिल दरअसल मुझसे दूर हैं। और इसकी मिसाल हमने उस फकी के सवाल के जवाब में, जब मसीह ने कहा कि तू अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल से खुदा से मोहब्बत रख, तो उस फकी ने कहा, ए खुदावन, ए उस्ताद, तूने ठीक जवाब दिया। तो मसीह यीशु ने कहा कि तू खुदा की बादशाही से दूर नहीं। जिसका मतलब हम देख सकते हैं, जब मसीह कह रहे हैं कि तू खुदा की बादशाही से दूर नहीं, इसका मतलब है कि वो खुदा की बादशाही के अंदर नहीं, क्योंकि वो दिखावे के काम करता है। उसको उसके नजदीक शानदार चोगे पहनने, शानदार दुआएं करनी, अच्छे अच्छे अल्फाज से खुदा को याद करना, ये उसके लिए सबसे अहमियत रखता है। लेकिन मसीह यीशु आखिर में बताते हैं कि वो बुढ़िया, जो कंगाल, जो बेवा है,
اس کے پالنے والا کوئی نہیں، اس کے پاس صرف 2 دمڑیاں ہیں، اور وہ سب کی سب جو اس کے پاس ہے وہ خداوند کو دے دیتی ہے۔ مسیح یسو نے اس بات کا چیلنج دیا، اس بات کی حقیقت کو ہمارے سامنے رکھا کہ ہمیں اپنی کمزوری میں خدا کے پاس آنا ہے، ہمیں اپنی کمزوری کو نہیں چھپانا اور لمبے لمبے چوگوں کے ساتھ اس کو نیچے ساتویں تہ میں نہیں بٹھانا، بلکہ ہمیں خداوند کے پاس آنا ہے تاکہ ہم اپنی حلیمی کے ساتھ اس سے شفا حاصل کر سکیں۔ اب چونکہ مسیح یسو نے باب 13 میں یہ بات بتائی ہے کہ اس ہیکل کہ پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا، کیا مطلب ہے؟ یہ پہلی 2 آیات ہمیں کیا سکھاتی ہیں؟ ان میں ہم کیا سیکھتے ہیں؟ تو مختلف چیزیں ہم دیکھیں گے، لیکن 4 جو اہم ترین الفاظ میں آپ کو سکھانا چاہتا ہوں اس میں وہ یہ ہیں: متاثر نہ ہونا، گمراہ نہ ہونا، پریشان نہ ہونا، بے پرواہ نہ ہونا۔ ہم متاثر نہ ہونا، ہیکل کی پیشن گوئی کے اوپر ہم دیکھتے ہیں پہلی آیت کہ مسیح کے شاگرد جو ہیں وہ بیرونی جو ظاہری چمک ہے اس کو دیکھ کر نہایت خوش ہوتے ہیں اور حیران ہوتے ہیں، اور خداوند یسوع مسیح کو کہتے ہیں کہ کیسی زبردست یہ ہیکل ہے، کیا ہی شاندار اس کے اوپر سونا جڑا ہوا ہے۔ اور جو یہودی تاریخ دان یوسفس جو ہے وہ کہتا ہے کہ یہ اتنی شاندار عمارت تھی کہ اس کے بیرونی سطحوں پر اتنا زیادہ سونا جڑا گیا تھا کہ جب آسمان سے سورج کی کرنیں اس پر پڑتی تھی اور جو شخص ہیکل کے اوپر نظر کرتا تھا وہ اس کی چمک سے حیران ہو جاتا تھا، اور دور دور سے لوگ ہیکل کو دیکھنے کے لیے آتے تھے۔ یہ اس کی ظاہری خوبصورتی کو دیکھ کر شاگرد بھی متاثر ہوتے ہیں، لیکن مسیح یسوع ہمیں بتاتے ہیں کہ متاثر نہ ہونا، کیونکہ مسیح پہلے ہی 12ویں باب میں یہودیوں کے شاندار جو بیرونی حالت ہے اس پر سوال کر رہا ہے۔ اور اگر آپ کو یاد ہو متی کی انجیل اس کے 23ویں باب میں مسیح نے 8 بار ان لوگوں کے اوپر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ جب ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ افسوس تو یونانی زبان کا جو لفظ استعمال یہاں پر ہوا ہے وہ بیان کرتا ہے کتنا ہی خوفناک، کاش یہ لوگ اس درد کو سمجھ سکتے ہیں۔ افسوس کے پیچھے یہ 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 ایک توقع چھپی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ غصے کا اظہار ہے کہ لوگ خدا کے کلام کو سمجھ نہ پائے۔ جب ہم اس بات کو دیکھتے ہیں تو 23ویں باب کی 37 سے 39ویں آیات ہمیں مسیح کے اظہار کو اور زیادہ ثابت کرتی ہیں، جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں مسیح یسوع ہیکل کی بربادی کا پیشن گوئی کرتے ہیں، اور اس کی چمک دمک اور اس کی ظاہری دکھاوے سے متاثر نہیں ہوتے، بلکہ وہ اپنے شاگردوں کو بھی یہی تعلیم دیتے ہیں۔ لکھا ہے: اے یروشلم، اے یروشلم، تو جو نبیوں کو قتل کرتا اور جو تیرے پاس بھیجے گئے ان کو سنسار کرتا ہے، کتنی بار میں نے چاہا کہ جس طرح مرغی اپنے بچوں کو پروں تلے جمع کر لیتی ہے اسی طرح میں بھی تیرے لڑکوں کو جمع کر لوں، مگر تو نے نہ چاہا۔ دیکھو تمہارا گھر تمہارے لیے ویران چھوڑا جاتا ہے، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں
کہ اب سے मुझे फिर ना हरगिज़ ना देखोगे, जब तक ना कहोगे कि मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। अब यहाँ पर जो 23वें बाब की, मत्ती 23वां बाब, उसके आखिरी आयत हमें इस बात को याद दिलाती है कि जब यीशु मसीह यरूशलेम में लादू के बच्चे पर, यानी गधी के बच्चे पर वो आते हैं, शाहाना वो दाखिल होते हैं, तो लोग पुकारते हैं। मरकस 11वां बाब और उसकी 9वीं और 10वीं आयत में इस सीन को यूं दिखाया गया है, लिखा है, और जो उसकी आगे आगे जाते और पीछे पीछे जो चलते आते थे, पुकार पुकार कर कहते थे, होशाना, मुबारक है जो खुदावंद के नाम से आता है। मुबारक है हमारे बाप दाऊद की बादशाही जो आ रही है आलमे बाला पर, होशाना। अजीजो, मसीह यस्सु ने उन्हीं जुमलों को दोबारा पेश किया। ये पेशिन गोई के तौर पर पुराने अहदनामा में बताया गया था, जब मसीहा आएगा तो लोग उसके सामने ये नारे लगाएंगे। अब मसीह दोबारा 23वें बाब में उसके को जो है जो फरीसी हैं उनको याद दिला रहा है, क्योंकि इन्होंने उस नारों को, इन्होंने उस पेशिन गोई को, दूसरे मायनों में इन्होंने मसीहा को रद्द किया। सो मसीह यस्सु उन्हें याद दिलाते हैं, तुमने पेशिन गोई को रद्द किया है, तुमने मसीहा तुम्हारे सामने है, तुमने उसको रद्द किया है। सो इस सबब से मैं तुम में वैरानी पैदा करूंगा। और मसीह यीशु ये बात करते हैं, और अंजील मुकद्दस में वाज़िया तौर पर बात बताई गई है, और ये बात हमें पहला करंथियों 3 बाब और उसकी 16 से 17 में बताई गई है। हैरत अंगेज इंतबाह की बात, अफसोस की बात। यहां पर मुकद्दस पौलुस रसूल रूहुल कुद्दस की कुदरत के वसीला से लिखता है, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम नहीं जानते, मसीह यस्सु का ये पेशन गोई को दोबारा दोहराना इसी बात की तरफ अंदाज हमें पेश करता है कि मसीह कहते हैं कि तुम नहीं जानते, तुम खुदा का मकदस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। अगर कोई खुदा के मकदस को बर्बाद करेगा तो खुदा उसको बर्बाद करेगा, क्योंकि खुदा का मकदस पाक है और वो तुम हो। ये कलीसिया के लिए लिखा गया, लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि असूल हैकल के लिए भी यही अपनाया गया कि हैकल में रहने वाले तमाम तर यहूदी उलमा इकराम इस बात को रद्द करते हैं, और मसीह यस्सु भी उनको रद्द करते हैं। और जब हम पेशन गोई को पूरा होते हुए देखते हैं, अगले हफ्ते हम इसके ऊपर ज्यादा गौर से बात करेंगे, ज्यादा डिटेल में, ज्यादा तफसील से बात करेंगे। लेकिन जब ये पेशन गोई पूरी हुई, हैकल की बर्बादी, तो आज तक ये हैकल आबाद नहीं हुई। पहली बात ये कब बर्बाद की गई? सन 70 में। और ये कैसे बर्बाद हुई और इसके ऊपर, इसके पत्थर पर पत्थर क्यों बाकी ना रहा, तो इसके बारे में हम सीखते हैं कि रूम के खिलाफ यहूदियों ने जंग की, और इसके रद्द-ए-अमल में हैकल को जला दिया गया। सारा सोना पिघल कर दरारों में और बुनियादों में चला गया, और इस तरह उसकी सारी की सारी खूबसूरती खत्म हुई। लोगों ने सोने को हासिल करने के लिए पत्थर से पत्थर को हटा दिया, और इस तरह मसीह यस्सु की ये पेशन गोई पूरी हुई। हम अब जब बात करते हैं मसीह यस्सु इस पेशन गोई को जब बयान करते हैं, तो उसके शागिर्द के अंदर जुस्तजू पैदा होती है कि वो जाने कि
یہ واقعہ کب پیش آئے گا، کب ہوگا؟ وہ حیران ہوتے ہیں، اتنی شاندار عمارت، اس کی مضبوطی اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور انٹرنیٹ پہ جا کے پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کو بہت سارے سورسز مل سکتے ہیں جہاں پر آپ سیکھ سکیں گے کہ ہیکل کتنی مضبوط تھی۔ اس کو گرانا تصور نہیں کیا جا سکتا تھا۔ تقریباً تقریباً 50 سال سے زیادہ عرصے میں وہ بنی۔ سو وہ پوچھتے ہیں پھر کہ جب وہ زیتون کے پہاڑ پر ہیکل کے سامنے بیٹھا تھا، تیسری آیت میں پڑھ رہا ہوں، تو پترس اور یعقوب اور یوحنا اور اندریاس نے تنہائی میں اس سے پوچھا، ہمیں بتا یہ باتیں کب ہوں گی اور جب یہ سب باتیں پوری ہونے کو ہوں اس وقت کیا نشان ہوگا؟ دوسرے معنوں میں وہ نشانی پوچھ رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کہ یہ کب ہوگا۔ یہ اس متن میں اہم ترین سوال میں سمجھتا ہوں انہوں نے کیا، اور اس کے جواب میں مسیح یسوع نے مختلف باتیں بتائیں، اور اس پورے باب میں مسیح نے 3 مختلف باتیں کی۔ پہلا حصہ جس کا آج ہم مطالعہ کر رہے ہیں یہ سن 70 تک چلتا ہے۔ پھر دوسرا حصہ آ، وہ اسی ادوار میں سن 70 کے ادوار کو ہی ظاہر کرتا ہے، اور یہ دونوں حصے ہمیں حضرت دانیل کی کتاب میں ملتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد پھر ہم آگے چلتے ہیں، مسیح کی دوسری آمد کے بارے میں پھر مسیح بات کرتے ہیں۔ تو اس طرح ہم 3 مختلف مضمونوں کے اوپر بات کریں گے۔ آج کا مضمون جو ہے وہ غیر یقینی اوقات میں مسیح کی پیروکاری، اس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں۔ تو بھی ہم غور کریں گے، جس طرح ہم نے پہلے غور کیا کہ ہیکل کی شان و شوکت جو ذاکری ہے مسیح کو پسند نہیں، خدا کو بھی پسند نہیں۔ خدا کو کیا پسند ہے؟ ہمارا دل، ہماری جان، ہماری عقل اور ہماری طاقت، جس سے ہم اس سے محبت رکھیں، نہ کہ ہم کتنے خوبصورت ہیں، کتنے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، کیا کیا ہم نے کیا ہوا ہے۔ خدا کو اس سے سروکار نہیں۔ خدا خروج 25 باب اور اس کی دوسری آیت میں بھی یہی فرماتا ہے کہ اے موسیٰ لوگوں کو فرما دے جو اپنے دل کی خوشی کے ساتھ میرے پاس ہدیہ لائے گا وہ ہدیہ قبول کیا جائے گا۔ دل کی خوشی، نہ کہ کتنے عمدہ اور کتنے قیمتی اور کتنے زیادہ سونے سے ہم جڑ لیں اپنے آپ کو، خدا اس سے کبھی بھی خوش نہ ہوگا، کیونکہ یہ سب کچھ اس کا ہے۔ خدا نے ہمیں یہ آزادی دی ہے کہ ہم اپنے پورے دل، اپنے پوری جان، اپنی پوری طاقت اور اپنی پوری عقل سے اس سے محبت رکھیں۔ یہ خدا چاہتا ہے، یہ خدا ہیکل میں بھی چاہتا تھا، اور اس نے اس کو نہیں دیکھا اور اس کو برباد کر دیا۔ انہوں نے مسیحا کو رد کیا اور بربادی حاصل ہوئی۔ اب مسیح یسوع کہتے ہیں کہ کیا کیا ہوگا ان دنوں میں، کیا کیا باتیں ہوں گی، اس کے طرف ہم چل رہے ہیں۔ یہ جب سوال ہے علم الآخرت کے بارے میں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ شاگرد بھی وہ اس سے حیران ہو جاتے ہیں، ان کے ذہنوں میں سب کچھ موقوف ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، صرف یہ سوال اب رہتا ہے کہ کیا ہوگا۔ یہی آج کی کلیسیا میں بھی، ایمانداروں کے درمیان میں بھی یہی مسئلہ ہے۔ وہ جب علم الآخرت کی کوئی بات کرے تو وہ بھول جاتے ہیں سب کچھ، اور صرف علم الآخرت کے اوپر مسیح کب آئے گا اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ لیکن مسیح یسوع ایک اہم ترین بات اس تعلیم میں دیتے ہوئے ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ ارشاد اعظم بھی اہمیت رکھتا ہے۔ اس بات کو جب ہم دیکھتے ہیں تو شاگرد اس کو پوچھتے ہیں کہ یہ کب ہوگا کام، یہ نشان کیا ہوگا۔ سو مسیح یسوع فرماتے ہیں متی کی انجیل 24 باب کی 14 آیت میں، یہ سارا سب نشان دکھا رہے ہیں، لیکن اس میں یہ ایک اہم بات کرتے ہیں کہ بادشاہی کی اس خوشخبری کی منادی تمام دنیا میں ہوگی تاکہ سب قوموں کے لیے گواہی ہو، تب خاتمہ ہوگا۔
آپ اندازہ بتائیں، سوچیں اس کے بارے میں کہ شاگرد وہ انتہائی اس سوال سے اتنے زیادہ متاثر ہوئے کہ جب مسیح یسوع مردوں میں سے جی اٹھے تو اس وقت بھی ان کے ذہن میں یہی سوال تھا۔ آپ اعمال کی کتاب اس کے پہلے باب کی 6 سے 8ویں آیت پڑھیں تو وہاں پر بھی یہی بات، اور پھر مسیح کا جواب بھی یہی جو متی 24:14 میں، اور پھر ہم نے مرکز کی انجیل میں بھی پڑھا۔ مسیح یسوع اعمال کی کتاب میں کیا فرماتے ہیں؟ پس انہوں نے جمع ہو کر اس سے پوچھا، اے خداوند، کیا تو اس وقت اسرائیل کو بادشاہی پھر عطا کرے گا؟ اس نے ان سے کہا، ان وقتوں اور میعادوں کا جاننا جنہیں باپ نے اپنے ہی اختیار میں رکھا ہے تمہارا کام نہیں، لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہو تم قوت پاؤ گے، اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ بلکہ زمین کے انتہا تک میرے گواہ ہو گئے۔ کلیسیا کا کام یہ نہیں کہ مسیح کب آئے گا، بلکہ کلیسیا کا کام یہ ہے کہ اس کے لیے ہم تیار رہیں، ہم اس کے حکم کو مانیں اور اقوام عالم تک انجیل کی منادی کریں۔ سو یہ تھوڑا سا تبصرہ تھا جو میں چاہتا تھا کہ ہم تیسری اور چوتھی آیت میں جو جستجو چل رہی ہے اس کے اوپر کر سکوں۔ تو اس کا مقصد یہ تھا کہ جب ہم ان سوالوں کے اوپر غور کریں تو ان میں بہہ نہ جائیں، بلکہ مسیح کی بات کو، اس کے ارشاد اعظم کو، اس کے جو سب سے بڑا حکم ہے اس کو ہم اپنی زندگیوں میں یاد رکھیں، کیونکہ کئی بار دلچسپ سوال ہمیں بہا کر لے جاتے ہیں مختلف جگہوں پر، لیکن ایماندار وہی ہے جو خداوند یسوع مسیح کی بات جس پر وہ زور دیتا ہے اس کو سمجھ سکے۔ اچھا جی، اب ہم 5 سے 13 پر بات کریں گے، اور اس کے 3 حصے ہیں اور ہم ان کو جلدی جلدی دیکھیں گے۔ یہاں پر 3 جو حصے ہیں وہ ہے جھوٹے نبیوں اور جنگوں کا عروج ہوگا، لیکن اس وقت خاتمہ نہ ہوگا، اور تبدیلی کے اشارے کے طور پر قدرتی آفات۔ سو یہ 3 باتیں جو ہیں کیا کیا ہوگی؟ جھوٹے نبی آئیں گے اور اپنے آپ کو مسیحا کہیں گے۔ یہ بات دراصل سن 70 تک کی بات یہاں پر ہو رہی ہے، برائے کرم اس سے آگے نہ جائیے گا، کیونکہ متن کے مطابق یہ بات ہیکل کی بربادی کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ جب ہم مسیح کی دوسری آمد کے بارے میں بات کرتے ہیں تو مسیح بعد میں اس کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور ہم اس کے اوپر بھی بات کریں گے آنے والے ہفتوں میں، لیکن ابھی یہ ہم 70 تک کی ہی بات کریں گے۔ اچھا، پہلی بات، جھوٹے نبیوں اور جنگوں کا عروج۔ تو جھوٹے نبیوں کی آمد جو ہے وہ اعمال کی کتاب میں ہمیں اس کے بارے میں واضح طور پر گملیل جو ایک یہودی ربی تھا وہ بتاتا ہے اس کے بارے میں۔ اگر آپ میرے ساتھ یہ اعمال کی کتاب اس کے 5ویں باب کو 34 سے 39 کو پڑھیں تو آپ کو واضح طور پر اس میں ایک بات آپ کو ملے گی کہ مسیحی لوگ ایماندار بڑھ رہے تھے، اور ان کی تعداد ایسی زبردست ہو رہی تھی کہ یہودی عالم جو تھے وہ پریشان ہو گئے، اور گملیل جو ان کا ایک رہنما ہے وہ فرماتا ہے، وہ ایک فریسی ہے اور شرع کا عالم ہے، مگر گملیل نام ایک فریسی نے جو شرع کا عالم اور سب لوگوں میں عزت دار تھا، عدالت میں کھڑا ہو کر حکم دیا، اور ان لوگوں کو تھوڑی دیر کے لیے باہر کر دو۔ پھر ان سے کہا، اے اسرائیلیو، ان آدمیوں کے ساتھ جو کچھ چاہتے ہو ہوشیاری سے کرنا، کیونکہ ان دنوں سے پہلے تھیوداس نے اٹھ کر دعویٰ کیا تھا کہ میں بھی کچھ ہوں۔ تخمیناً 400 آدمی اس کے ساتھ ہو گئے، مگر وہ مارا گیا، اور جتنے اس کے ماننے والے تھے سب پرگندہ ہوئے اور مٹ گئے۔ اسی شخص کے لیے کے بعد یہودا گملیل اس منویسی کے دنوں میں اٹھا، اور اس نے کچھ لوگ اپنی طرف کر لیے، وہ بھی ہلاک ہوا، اور جتنے
اس کے ماننے والے تھے سب برگندہ ہو گئے۔ بس اب میں تم سے کہتا ہوں ان آدمیوں سے کنارہ کرو اور ان سے کچھ کام نہ رکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا سے بھی لڑنے والے ٹھہرو، کیونکہ یہ تدبیر یا کام اگر آدمیوں کی طرف سے ہے تو آپ برباد ہو جائے گا، لیکن اگر خدا کی طرف سے ہے تو تم ان لوگوں کو مغلوب نہ کر سکو گے۔ اور دیکھیں کیسی شاندار بات ہے کہ خداوند کے فضل سے نہ صرف مسیح کی یہ بات ہمیں پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ گملیل اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ ہمیں ان کو عذر نہیں دینی، ایذا نہیں دینی، کیونکہ اگر ہم ایسا کریں گے تو خدا کے مخالف ہوں گے۔ اگر یہ خداوند کی طرف سے نہ ہوا تم ختم ہو جائیں گے، اگر ہوا تو تم خدا کے مخالف ہوگے۔ اور آج جب یہودی مسیحیوں کے خلاف ہیں یا وہ ان کے بارے میں یہی پروپوگنڈا کرتے ہیں، تو دراصل وہ گملیل کے مطابق خدا کے خلاف کام کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ لڑائیوں کی افواہ ہم جب دیکھتے ہیں تو اس کی بھی پیشن گوئی ہمیں سن 70 میں تک ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ 65 میں ایک رومی سیاست دان نے شہنشاہ نیرو کو قتل کرنے کی کوشش کی۔ پھر 67 اور 68 یعنی 2 + 70 کے اوائل میں ایک رومن جو روم کا گورنر ہے، اس نے ٹیکس پالیسی کے خلاف جو ہے نیرو کے خلاف بغاوت کی، جو جون 68 میں وہ اس کے خلاف انہوں نے سازش جو کی تھی وہ مقرر ہوئی اور انہوں نے اسے مارنے کی کوشش کی، اور نیرو نے خود اپنے آپ کو زہر دے کر مار لیا، وہ جو شہنشاہ تھا اس وقت کا۔ اور اس کے فوراً بعد 4 مختلف شہنشاہ آ گئے، جس کو مشہور دور اس کو کہا جاتا ہے کہ 4 شہنشاہوں کا سال۔ اس سال میں یہ سازشیں ہوئیں، یہ افواہیں ہوئیں اور لڑائیاں ہوئیں، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سن 70 میں ہیکل کی بربادی کا وقت آتا ہے۔ ایک اور بات جو ہمیں سیکھنی ہے، مسیح یسوع کہتے ہیں لیکن اس وقت خاتمہ نہ ہوگا۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اگر آپ آیت 4 اور آیت 8 میں یونانی کے 2 الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، یہاں پر جو لفظ ہے ٹیلوس، یہ 8ویں آیت میں جہاں پر مسیح کہتے ہیں اس وقت خاتمہ نہ ہوگا، لیکن آیت 4 میں جب پوچھتے ہیں شاگرد کے آخر کیا ہوگا، تو اس میں سینٹیلیا جو ہے وہ لفظ آپ کو ملے گا۔ جب آپ آیت 8 میں جب یہ مسیح کہتے ہیں کہ اس وقت خاتمہ نہ ہوگا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خاتمہ جو ہیکل میں ہوا اس کی وجہ سے تمام خاتم نہیں کام ہو جائے گا، بلکہ مسیح یسوع اس سے آگے پھر بات کرنا شروع کرتے ہیں۔ جب ہیکل برباد ہوگی تو وہاں کا جو مذہبی سسٹم ہے وہ برباد ہو جائے گا، وہ ختم ہو جائے گا، وہاں پر قربانیاں دینا ختم ہو جائیں گی، وہاں پر پاک ترین مقام جو ہے اس میں جانا ختم ہو جائے گا، کیونکہ پردہ 2 حصوں میں کلام مقدس فرماتا ہے پھٹ جائے گا۔ مسیح یسوع پھٹ چکا تھا، مسیح کی جی اٹھنے کے فوراً بعد وہ پھٹ گیا، اور لیکن انہوں نے عبادتیں جاری رکھیں۔ پھر جب برباد کی جائے گی تو وہ کام ختم ہو جائے گا ہیکل کا۔ اور لیکن جو چوتھی آیت میں جو آخرت کے بارے میں بات ہے، یہ دراصل مکمل ختم ہونے کی بات انہوں نے پوچھی تھی، تو وہ ہم آگے چل کے دیکھیں گے۔ لیکن جب مسیح یسوع یہاں پر کہتے ہیں کہ اس وقت خاتمہ نہ ہوگا، تو وہ کس کی طرف ہے؟ ہمیں دانیل نبی نے اس کے بارے میں بڑے واضح طور پر بتایا کہ یہ کیا ہوگا۔ مسیح یسوع کا اشارہ لیکن اس وقت خاتمہ نہ ہوگا، دانیل نبی اس کے 9ویں باب کی 24 سے 27 آیت میں واضح طور پر یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ خاتمہ نہ ہوگا۔ تو اگر آپ میرے سامنے اسکرین پر پڑھیں اس کو، تو یوں ہے کہ دانیل نبی دعا کر رہے تھے اور فرشتہ جبرائیل آتا ہے اور اس کو اس کی جو دعا کا جواب دیتا ہے۔ تو وہ کیا ہے
حضرت جبرائیل کہتے ہیں تیرے لوگوں اور تیرے مقدس شہر کے لیے 70 ہفتے مقرر کیے گئے، خطا کاری اور گناہ کا خاتمہ ہو جائے، بدکرداری کا کفارہ دیا جائے، ابدی راست بازی قائم ہو، رویا اور نبوت پر مہر ہو، اور پاک ترین مقام ممسو کیا جائے۔ سو یہ مسیح کے آنے سے پہلے تیاری کی بات ہے کہ یہ تیاری ہوگی مسیح سے پہلے۔ اچھا، پس تم معلوم کرو کر اور سمجھ لے کہ یروشلم کی بحالی اور تعمیر کا حکم صادر ہونے سے، ٹھیک ہے جی، سو پہلے یروشلم برباد تھا، اس کو بحال کیا گیا، اور یہ بات آپ کو نہمیہ کی کتاب میں، عزرا کی کتاب میں ملے گی۔ دانیل نبی کو بتایا گیا ہے کہ یہ کب ہوگا، کیسے ہوگا۔ سو اب پہلی ہے یروشلم کی بحالی اور تعمیر، پھر ممسو روا تک 70 ہفتے اور 62 ہفتے ہوں گے، تب پھر بازار تعمیر کیے جائیں گے جب مسیح آیا۔ تو یقیناً اس وقت بہت زیادہ تیاریاں ہو رہی تھی، یروشلم ہیکل بھی تعمیر اس کے کام ہو رہے تھے، تب پھر بازار تعمیر کیے جائیں گے اور فصیل بنائی جائے گی، مگر مصیبت کے ایام میں۔ اگر آپ اسکرین کو دیکھ رہے ہیں تو وہاں پر آپ دیکھیں گے 62 ہفتوں کے بعد کیا ہوگا، ممسو یعنی مسیح یسو یعنی مسیحا قتل کیا جائے گا، اور اس کا کچھ نہ رہے گا، اور ایک بادشاہ آئے گا جس کے لوگ شہر اور مقدس کو کیا کریں گے، مسمار کریں گے۔ یعنی مسیح یسو نے جو پیشین گوئی کی وہ یہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پوری جو مسیح یسو بات کر رہے ہیں وہ نوشتوں کے مطابق کر رہے ہیں، اور اس کا انجام گویا طوفان کے ساتھ ہوگا، اور آخر تک لڑائی رہے گی، بربادی مقرر ہو چکی، 2000 سال ہو گئے، اسرائیل میں آج تک بربادی، لڑائی جھگڑے اور افواہیں جاری ہیں۔ اور یہ بات ہم کہاں سے سیکھتے ہیں؟ حضرت دانیل سے۔ یہ مسیح کے مصلوب ہونے کے بعد حضرت دانیل فرماتے ہیں کہ بربادی مقرر ہو چکی، اور وہ 1 ہفتہ کے لیے بہتوں سے عہد کرے گا۔ یہ آگے جو ہے جب ہم دیکھیں گے مستقبل میں، یہ اس کے بارے میں ہے۔ اور نصف ہفتہ میں ذبیحہ اور ہدیہ موقوف کرے گا، اور فصیلوں پر اجاڑنے والی مکروہ ہاتھ رکھی جائیں گی، یہاں تک کہ بربادی کمال کو پہنچ جائے گی، اور وہ بلا جو مقرر کی گئی اسے اجاڑنے والے پر واقعہ ہوگی۔ یہ بات نہایت ہمیں حیران کر دیتی ہے۔ اب یہ بات جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے کیا مراد ہے، خاتمہ نہ ہوگا، تو بہت سارے کام ہیکل کی بربادی کے بعد ہونے ہیں، اور ہو رہے ہیں، اور ہوئے تھے، اور یہ بات ہمیں پھر کنٹینیو ملتی ہے۔ اور آگے جو بات ہے یہ نہ صرف مسیح یسو اس وقت کے 70 ایڈی پر آتی ہے، بلکہ یہ بات آگے چلتی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں آج تک مسیحی ایماندار خطرناک حملوں کا شکار ہیں، ان پر ایذا ہوتی۔ آپ دیکھتے ہیں 400 سال جو پہلے ہیں مسیحی تاریخ کے، وہ ایذا ہی میں گزرے۔ سو 9ویں آیت ہمیں بتاتی ہے لیکن تم خبردار رہو، کیونکہ لوگ تم کو عدالتوں کے حوالہ کریں گے، اور تم عبادت خانوں میں پیٹے جاؤ گے، حاکموں اور بادشاہوں کے سامنے میری خاطر حاضر کیے جاؤ گے، تاکہ ان کے لیے گواہی ہو۔ یہ خاتمہ نہ ہوگا، اب جو اس کے بعد ہیکل کے بعد جو ہوگا وہ ہم دیکھ رہے ہیں، وہ ہمارے اوپر کیا ہوگا۔ اظہار ثانی کی تعلیم، ہم آیت 9 میں خاص بات سیکھتے ہیں جو مسیح نے اپنی تعلیم کے شروع ہی میں، متی 5 باب اس کی 11ویں آیت میں مسیح نے فرما دیا تھا کہ لوگ میرے سبب سے تم سے نفرت رکھیں گے اور لعن طعن تم پر کریں گے۔ مسیح یسو نے جب وہ یروشلم کی راہ پر تھے تو اپنے شاگردوں کو کہہ دیا تھا کہ اپنی صلیب اٹھا اور میرے پیچھے ہو لے۔ مسیح یسو نے جب وہ تعلیم دے رہے تھے یوحنا کی انجیل اس کے 16ویں باب کی پہلی 4 آیات میں اپنے جانے کے بارے میں، تو وہاں پر انہوں نے پہلی 4 آیات میں بتایا کہ ان کے ساتھ کیا کیا ہوگا۔ فرمایا گیا میں نے یہ باتیں تم سے اس لیے کہیں کہ تم ٹھوکر نہ کھاؤ، لوگ تم کو عبادت خانوں سے خارج کر دیں گے، بلکہ وہ وقت آتا ہے کہ جو کوئی تم کو قتل کرے گا وہ گمان کرے گا
کہ میں خدا کی خدمت کرتا ہوں، اور وہ اس لیے کریں گے کہ انہوں نے نہ باپ کو جانا نہ مجھے، لیکن میں نے یہ باتیں اس لیے تم سے کی کہ جب ان کا وقت آئے تو تم کو یاد آ جائے۔ سو یہ ایماندار جو کلیسیا ہے وہ جب پڑھتی ہے کلام مقدس کو تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ہر بات کو یاد رکھے، بھول نہ جائے۔ ہم رٹا نہیں لگاتے کلام مقدس کا کہ رٹا لگا لیا تو ہمیں کچھ نیکیاں ملیں گی، نہیں، ہم مسیح یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر کے نجات پاتے ہیں۔ انجیل مقدس ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہم اس سے محبت رکھتے ہیں اور ہم جاننا چاہتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں کس طرح زندگی بسر کریں، اور اس کے رد عمل میں دنیا ہمارے ساتھ کیا سلوک کرے گی، یہ مسیح یسوع نے جو ہمیں سکھایا ہمیں اپنے ذہنوں میں یاد رکھنا ہے، تاکہ ان کے لیے گواہی ہو۔ جب ہم کلام مقدس کے مطابق زندگی بسر کریں گے، جب ہم خداوند یسوع مسیح کی دی ہوئی تعلیم پر چلیں گے، اس کے نام کے سبب سے لعن طعن ہوگی، لیکن یہ گواہی بھی ہے، اور یہ گواہی اعمال کی کتاب اس کے 7ویں باب میں ہمیں استفنس کی شہادت پر نظر آتی ہے۔ جب استفنس کو شہید کیا جا رہا تھا، سنگسار کیا جا رہا تھا، کیونکہ وہ ایماندار تھا، وہ مسیح پر ایمان رکھتا تھا، تو وہ دعا کر رہا ہے کہ باپ ان کو معاف کر، کہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ بھی آج کئی لوگ ایسے ہیں جو ہمیں برا بھلا کہتے ہیں، اور ہماری یہی دعا ہے کہ باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ جب بھی ہمیں برا بھلا کہا جاتا ہے تو لوگ نہ تو ہمیں سننا چاہتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ پڑھتے ہیں جو ہم پوسٹ کرتے ہیں، بلکہ وہ اپنی طرف سے اپنے جوش میں آتے ہیں اور برا بھلا کہہ کر خوش ہو کر چلے جاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو برا بھلا کہنا ہے تو بے شک کہیں، لیکن آپ سے التماس ہے کہ آپ جو ہم پوسٹ کرتے ہیں، جو ہم بات کر رہے ہیں، اس کو بھی غور سے اگر سنیں تو بہت ہی اچھا ہوگا، تاکہ موازنہ یا تاکہ جو ہے وہ توازن کے ساتھ جو ہے بات ہو سکے۔ اس کے ساتھ ہمیں اعمال 8 میں نظر آتا ہے کلیسیا پر اظہار ثانی۔ مسیحیوں کو درپیش ظلم اور ستم کا چیلنجز ہوں گے، مسیح یسوع نے فرمایا تھا، وہ ہوئے اور وہ ہو رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اعمال 12 باب اس کی پہلی 5 آیات ہمیں بتاتی ہے کہ کس قدر کلیسیا کے اوپر ستم ہوا۔ نہ صرف استفنس شہید کیا گیا، بلکہ یوحنا کا بھائی یعقوب تلوار سے قتل کیا جاتا ہے، شہید کیا جاتا ہے، اور پطرس کو گرفتار کیا جاتا ہے۔ یہ بات ہمیں مسیح کی مزید یاد دہانی اور اس کی پیروکاری کی قائلیت میں بتائی جاتی ہے، تاکہ مسیح فرماتا ہے تم پریشان نہ ہو، حیران نہ ہو کہ کیا بات ہے۔ اب انجیل کی تبلیغ کا وقت ہم دیکھتے ہیں، مسیح یسوع ہمیں یاد دلاتے ہیں، اور وہ 10 سے 13 آیات ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں، لکھا ہے اور ضرور ہے کہ پہلے سب قوموں میں انجیل کی منادی کی جائے۔ حیران کن بات، 10ویں آیت، اور ضرور ہے کہ پہلے سب قوموں میں انجیل کی منادی کی جائے۔ اگر آپ کو یاد ہو، میں نے مرکز 8 باب میں مسیح کے اس لفظ ضرور کو بہت زور دیا ہے، اور اب تک میں دے رہا ہوں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ مرکز 8ویں باب سے 16ویں باب تک یہ مرکز 8واں باب جو ہے وہ آؤٹ لائن ہے، چھایا ہوا ہے، اپنی چھاپ اس نے کی ہوئی ہے۔ اور یہاں پر مسیح یسوع پھر وہی لفظ استعمال کرتے ہیں، ضرور۔ مسیح یسوع نے کہا ضرور ہے ابن آدم، بزرگ جو یہودی ہیں ان کے حوالہ کیا جائے اور مصلوب ہو اور تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھائے۔ یہاں پر جب وہ لفظ ہے تو اس کا مطلب ہے اس کے اوپر زور ہے۔ جب یہ بات ہم دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بات مسیح یسوع اپنی طرف سے نہیں، بلکہ پرانے عہد نامہ سے پیشن گوئی کے طور پر جو بات مقرر ہو چکی وہ ضرور پوری ہوگی، اور ضرور ہے کہ سب قومیں انجیل کی منادی کو سنیں۔ اور ارشاد اعظم متی 28
لوکا 24 اور پھر ہم مرکز 16 اور پھر ہم دیکھتے ہیں یوحنا 21 باب میں یہ بات بڑے غور سے، بڑے زور سے اور بڑے احسن طریقے سے مسیح یسوع فرماتے ہیں۔ اس میں متی 28 باب میں مسیح کہتے ہیں کہ جب تم منادی کرو گے اقوام عالم میں تو ایک خاص بات یاد رکھنا کہ تم اکیلے نہیں ہوگے بلکہ میں تمہارے ساتھ ہوں گا۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں مسیح یسوع دوبارہ اس بات کو یاد دلاتے ہیں، جب تم پر اظہار ثانی آئے گی، لوگ تمہیں تنگ کریں گے، تو 11ویں آیت بتاتی ہے کہ جب تمہیں اس وقت بولنا ہوگا تو تم نہیں بولو گے۔ کون بولے گا؟ روح القدس۔ روح القدس ہمیں سکھائے گا اس وقت کیا کہنا ہے۔ جس طرح سٹیفنس مار کھا رہا ہے، پتھر پر پتھر اس کے سر، اس کے جسم پر پڑ رہے ہیں، اور وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اے باپ ان کو معاف کر۔ حقیقی طور پر اس بات کی دلیل ہے کہ روح القدس اس کی زندگی میں اس وقت کام کر رہا تھا۔ اور اس طرح کی بے شمار ہمارے پاس آج بھی گواہیاں موجود ہیں، جب ایماندار شہید کیے جا رہے تھے تو انہوں نے دعائیں کی۔ ایک مشہور گیت جو اکثر پڑھا جاتا ہے وہ ہے کہ یسوع کے پیچھے میں چلنے لگا، نہ لوٹوں گا، نہ لوٹوں گا۔ دراصل ایک پورا خاندان شہید ہوا، اور اس شہادت پر اس خاندان نے یہ گیت گایا، اور اس کے بعد ان کی شہادت ہوئی۔ ٹرٹولین ایک خدا کے خادم ہوئے، وہ فرماتے ہیں کہ شہیدوں کا خون چرچ کا بیج ہے۔ مثال کے طور پر 400 سال تک ایماندار پستے رہے، ایماندار مرتے رہے، لیکن اس کا انجام کیا ہوا؟ کلیسیا پھیلتی گئی، اور آج دنیا میں سب سے بڑی تعداد جو ہے وہ مسیحیوں کی ہے۔ اس کے پیچھے کوئی انسانی وجہ نہیں، اس کے پیچھے کوئی انسانی طاقت نہیں، اس کے پیچھے کوئی انسانی عقل نہیں، یہ خدا کا کام ہے۔ کیونکہ فرمایا گیا ہے کہ روح القدس تمہیں سکھائے گا۔ فرمایا گیا ہے متی کی انجیل میں کہ میں تمہارے ساتھ ہوں گا۔ اس لیے رومیو کے خط لکھتے ہوئے پولس رسول فرماتا ہے، کون ہم کو مسیح کی محبت سے جدا کرے گا؟ مصیبت یا تنگی یا ظلم یا کال یا ننگا پن یا خطرہ یا تلوار؟ چنانچہ لکھا ہے کہ ہم تیری خاطر دن بار جان سے مارے جاتے ہیں، ہم تو ذبح ہونے والی بھیڑوں کے برابر گنے گئے، مگر ان سب حالتوں میں اس کے وسیلہ سے جس نے ہم سے محبت کی، ہم کو فتح سے بڑھ کر غلبہ حاصل ہوتا ہے۔ کیونکہ مجھ کو یقین ہے کہ خدا کی جو محبت ہمارے خدا یسوع مسیح میں ہے، اس سے ہم کو نہ موت جدا کر سکے گی، نہ زندگی، نہ فرشتے، نہ حکومتیں، نہ حال کی نہ استقبال کی چیزیں، نہ قدرت، نہ بلندی، نہ پستی، نہ کوئی اور مخلوق۔ عزیزو، مسیح یسوع نے 13ویں آیت میں فرمایا، جو آخر تک برداشت کرے گا وہ نجات پائے گا۔ دراصل اس کا کلیہ، اس کا فارمولا 12ویں باب میں مسیح یسوع نے ہمیں بتا دیا تھا، جب اس نے بیوہ، کنگال، کمزور اور غریب ترین عورت کو اپنے پاس آتے دیکھا، اور ہیکل کے خزانہ میں 2 دمڑیاں جو اس کے پاس تھیں اس کو اس نے ڈال دیا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں یہ مشکل کام ہے، تو پھر ایماندار ہوتے ہوئے آپ اپنا سب کچھ
اس کے سپرد کرتے ہیں۔ جیمی ایلیٹ فرماتا ہے، مشہور مشنری، وہ کہتا ہے کہ وہ بے وقوف نہیں جو دے دے جو رکھ نہیں سکتا، تاکہ اس کو لے لے جس کو وہ کھو نہیں سکتا۔ عزیزو، ہم اپنی جان، اپنے مال کو، اپنی صحت کو، اپنے شاندار چیزوں کو رکھ نہیں سکتے۔ ایون کہ سکندر جو بہت بڑا شہنشاہ ہوا، وہ بھی خالی ہاتھ گیا۔ وہ بیوہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر ہم اس کی مثال پر اپنے شکستہ دلوں کو اور اپنے اوپر ہم اگر بھروسہ کرنا چھوڑ دیں اور وہ ہم مسیح کے پاس لے آئیں اور کہیں کہ خداوند یسوع مسیح، ہم تجھ پر بھروسہ کرتے ہیں، تیری راست بازی پر بھروسہ کرتے ہیں، ہم ایمان لاتے ہیں کہ تو نے مصلوب ہو کر میرے تمام تر گناہوں کو، میری تمام تر شکستی کو، میری تمام تر کمزوری کو مجھ سے دور کیا، کیونکہ تو نے فرمایا کہ میں اب سے لے کر ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ تو میرے ساتھ ہو، تاکہ میں وہ تجھے دے دوں جو میں کھو سکتا ہوں، اور وہ لے لوں جو کھو نہیں سکتا۔ خداوند آپ کو ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خداوند آپ کو متاثر نہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے جو منافقت سے پیدا ہوتی ہے، بلکہ حقیقت سے متاثر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ خداوند آپ کی مدد فرمائے جب آپ مختلف سوالوں میں کھو جاتے ہیں اور خداوند یسوع مسیح پیروی کو بھول جاتے ہیں۔ خداوند آپ کی مدد فرمائے جب آپ پریشانی کی حالت میں یہ سمجھ لیتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو، اپنی چیزوں کو کھو سکتا ہوں، اور اس کو بچانے کے لیے آپ ہر طرح کی کوشش کرتے ہیں، لیکن مسیح یسوع آپ کو مشورہ دیتے ہیں کہ اپنا سارا بوجھ مجھے دے دو، اپنی ساری فکر مجھے دے دو، کیونکہ مجھے تمہاری فکر ہے۔ اور اس طرح ہم آخر تک برداشت کر سکیں گے، اس طرح ہم نجات پا سکیں گے۔ خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت ہے۔ آئے ہم